میں اکثر بتاتا ہوں نا کہ ہندو نے کمنٹ کیا کہ مسلمان ترقی پہ کیوں نہیں ہے اگر اسلام دین برحق ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام برحق تھے مگر ترقی پہ کون تھا؟ بولو بھائی, فرعون. اور فرعون بالکل جو آج ہندو تانے دیتے ہیں نا مسلمانوں کو, فرعون بالکل یہی تانے موسیٰ علیہ السلام کو دے رہا تھا کہ اگر یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, ان کے نیچے نہریں کیوں نہیں بہتی. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین, میں بہتر ہوں یا وہ پیغمبر جو قوم میں معاذ اللہ کمتر سمجھا جاتا ہے. تو یہ سارے دلائل فرعون نے بھی رٹے ہوئے تھے, سب اس کو بھی اچھی طرح یہ گنتیاں یاد تھیں. تو دنیا اس وقت تہذیب کے راستے پر نہیں سمجھی جاتی ہے لیکن حقیقت میں ہے نہیں. تو تہذیب دنیا کو سکھانے کے لیے صرف اور صرف کون آتے ہیں دنیا میں انسانوں کو مہذب بنانے کے لیے؟ پیغمبر. اگر آپ پیغمبروں کے سلسلے کو درمیان سے نکال دیں تو پھر انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. آج گوروں میں بھی جو تہذیب نظر آئے گی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے. دیکھو چائنیز کتے بلی کھاتے ہیں, انگریز نہیں کھاتے. کیوں؟ ہیں دونوں کافر. بھائی چائنیز نے تحقیق کی کتے پہ کہ بڑے زبردست پروٹین ہے کھا لو, تو انگریزوں کی تحقیق تو چائنیز سے زیادہ ہے نا, مگر انگریز کتا کھانے کے لیے تیار, بولے کوئی کھانے کی چیز ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اہل کتاب ہے اور وہ اہل کتاب, بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے, وہ اہل کتاب نہیں ہے. ان میں پھر بھی نسبتاً تہذیب ان لوگوں سے زیادہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ان میں زنا کا رجحان ان سے زیادہ ہے, وہ بغاوت کر کے, مذہب سے بغاوت کر کے پیدا ہوا ہے. تو مذہب کی تعلیمات کو فالو کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے خلاف بغاوت کی وجہ سے ہوا ہے. تو اب ایک بات کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ انسان کو میڈیکلی انسان بنانے میں سب سے بڑا کردار ڈاکٹروں کا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ میڈیکلی فزیکلی انسان ہی رہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. فزیکلی انسان رہیں یعنی فزیکلی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, فزیکلی آپ انسان رہیں, یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ڈاکٹروں کی. تو فزیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق, کوئی بڑا فرق نہیں ہے سوائے دم کے, بڑا فرق نہیں ہے. پھیپھڑے, گردے, کلیجی, جو فنکشن ہے نا انسان کا تقریباً جانوروں جیسا ہی ہے. تبھی انسان کو فزیکلی سمجھنے کے لیے تجربے کس پر ہوتے ہیں؟ جانوروں پر. لیکن یاد رکھو یہ انسان کی فضیلت کا سبب یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ کھانے والی مخلوق, خواہشات پوری کرنے والی مخلوق, پیٹ کیسے بھرا جاتا ہے, پیٹ کو کیسے صحیح رکھا جاتا ہے, نظر کیا, یہ سب چیزیں اللہ نے کچھ نہ کچھ سینس اس میں جانوروں میں بھی رکھی ہے. اس کی وجہ سے اللہ نے انسان کو فضیلت نہیں دی. انسان کو فضیلت ہے کہ یہ مہذب مخلوق ہے اور یہ وہ مخلوق ہے جو خواہشات پہ کنٹرول کرتی ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں نا کہ اسلام میں کھانا پینا عبادت نہیں ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ کھانا پینا جانوروں کا کام ہے, روزہ رکھنا, خواہشات پہ کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ انسانوں کا.